تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ المعروف غوث پاک، آپ نے فرمایا میں اللہ کا بھیجا ہوا دین پڑھتا رہا، سمجھ کر پڑھتا رہا اور پھر اس پہ عمل کرتا رہا، تو اسے تاریخ علم سے یعنی علم کے راستے سے ہی اللہ نے مجھے غوث اور قطب کا درجہ عطا فرما دیا۔ ایک اور کسی صاحب جو آپ کا عقیدت مند تھا، یہی سوال اس نے بھی دہرایا، یا شیخ آپ اتنے بڑے منصب پر کہ آپ غوث اعظم کا درجہ رکھتے ہیں، کیسے پہنچے؟ فرمایا میں 25 سال اللہ کا دین سمجھتا رہا، پڑھتا رہا، 25 سال میں نے اس پہ عمل کیا، زندگی کے 50 سال میں نے علم اور عمل پر خرچ کر دیے، تو میری آنکھیں روشن ہو گئی۔ ظاہر ہے جب عمل کریں گے تو روشنی ملے گی۔ تو فرمایا مجھے پھر علم اور عمل کی دولت سے اللہ نے مجھے اپنا ولی بنا لیا۔ وہ فرماتے ہیں نا حضرت سلطان باؤ، باج علم کرے جو فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ علم کے بغیر بالکل نہیں کوئی ولی بن سکتا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علم نہ توارا خدا شناست، جب تک آپ علم نہیں رکھو گے اللہ کو نہیں پہچان پاؤ گے۔ یعنی علم سے ہی کسی چیز کی شناخت پہچان ہے۔ آپ جانتے ہیں علم کا مطلب ہے جاننا، علم کا معنی ہے جاننا۔ کوئی انجینئر بنتا ہے تو وہ مشینری یا کیمیکل کو جانتا رہتا ہے اور اس کے 16 سال خرچ ہوتے ہیں، پھر وہ جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا بھیجا ہوا قرآن اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کوئی 15-20 سال 30 سال سمجھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، پھر وہ عالم بنتا ہے۔ ہاں جی، پھر جا کے یہ مراتب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ زیادہ تر دین اور دنیا دونوں علوم سے بہرا بے بہرا، کچھ بھی نہیں۔ اکثریت ہماری نہ دین کا علم نہ دنیا کا علم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلم۔ چلو دین میں ہی کچھ حاصل کرتے، وہ نہیں کیا تو دنیا کا ہی کچھ سیکھ لیتے، ہنر ہی سیکھ لیتے۔ آپ کو پتا ہے کہ اکثر ان دونوں سے بے بہر ہے۔ اب بتاؤ، تو ان کے نزدیک پھر من گھڑت ولی اللہ کا کنسپٹ ہوگا، جو سب سے زیادہ لبڑا تبڑا زب علم جو نہیں ہے، علم جو نہیں ہے، تو پھر ان کے نزدیک وہ نیلے پیلے کپڑے اور عجیب قسم کی مونچھیں اور وہ بل دی ہوئی داڑھی لبڑی ہوئی اور عجیب قسم کے بال، لمبے لمبے کنگن اور وہ دھواں اور وہ چادریں، وہ ڈھول، وہ دمال، تو ان کے نزدیک یہ ولی اللہ کا منصب ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام آپ ہمارے لیے نمونہ ہے، کہیں زندگی میں آپ ان کی زندگی پڑھ لیں، اپنی زندگی میں کہیں ان کی زندگی پڑھ لیں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اردو میں ہے، ویسے تو وہ بہت ساری زبانوں میں ہے۔ ہمارے ایک سینئر ہوتے تھے، انہوں نے لکھی تھی اور اس کو پر صدارتی ایوارڈ بھی ملا ہے۔ آپ اس کتاب کو ہی پڑھ لیں، مارکیٹ سے مل جائے گی۔ اس کتاب کا نام ہے محمد، حضور کی پوری زندگی کی سیرت۔ آپ اس میں پڑھ لیں، اس میں سب پتہ چل جائے گا۔ اب اس نقشے کے اوپر جو پورا اترے گا، حضور کی زندگی آپ نے پڑھی ہوگی، وہ آپ کیسے چلتے تھے، بولتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، کاروبار کیسے کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ کیسا بیہیویئر تھا، مذہبی کیسے تھے، دنیا داری میں کیا، سارا پڑھیں گے نا۔ پھر آپ ہو بہو اسی چیز کو آپ جن کو فالو کرتے ہیں اس پہ اپلائی کرتے ہیں۔ اگر وہ چیز ہے تو پھر آپ پکڑ کے رکھیے۔ آپ کو ایسا رہبر مل گیا، رہبر کے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اے سی چلے گا تو ٹھنڈک ہے،
ہیٹر چلے گا تو گرمی ہے۔ کوئی ایسا آلہ آپ کو ملے، کوئی ایسا انسان جو خود اللہ کی راہ پہ چل چکا ہو، پھر آپ کو اس کے پاس بیٹھیں گے تو آپ چلیں گے۔ میں خود بذات ہماری جب سے آنکھ کھلی ہے، ہم نے ہوش سنبھالا ہے، قرآن یاد کرتے، حدیث کرتے اور آگے یاد کراتے گزر گئے۔ ابھی بھی ہم جب زیادہ وقت اپنے کسی شیخ کو نہ ملیں، یعنی لمبے وقت گزر جائے، مہینہ گزر جائے، 2 مہینے گزر جائیں، اپنے شیخ کو نہ ملیں، اپنے استاد کو نہ ملیں، تو بہکنا شروع ہو جاتے ہیں، سوچ ڈگمگانے لگتی ہے، ٹانگیں اکھڑنے لگتی ہیں، دنیا کی ہوس اچھی لگنے لگتی ہے، برائیاں بھلی لگنے لگتی ہیں۔ جو ہی ہم اپنے شیخ کے پاس چلے جائیں، کچھ وقت بیٹھ آئیں اپنے بزرگ کے پاس، وہ دھندلاہٹ، وہ بھٹکتی نظریں، وہ اٹھتی للچیں میں بند ہو جاتی ہیں، دوبارہ استقامت پہ آ جاتے ہیں، دوبارہ کوس۔ ابھی میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، اللہ والوں سے ہی ملاقات رکھ کر آپ اللہ سے مل سکتے ہیں، جاننے والوں کے پاس۔ بھائی مکینک ہے، انجینئر، ڈاکٹر، عالم، جو بھی جو علم جانتا ہے، جب تک آپ اس کے پاس نہیں جاؤ گے اس علم کے بارے میں آپ نہیں سمجھ پاؤ گے۔ سرجن ہے، آپریشن کے بارے میں آپ اس سے نہیں ملو گے، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی۔ تو جو اللہ والے ہیں وہ علم پڑھ کر بنے ہیں۔ ابھی میں نے شروع میں بتایا کہ حضرت عبد القادر جیلانی نے مختلف مقامات پر آپ نے کہا میں اللہ کا دین علم پڑھتے پڑھاتے سمجھتے ولی اللہ بن گیا۔ اور ابھی کیونکہ زیادہ لوگ بیچارے ایسے ہی ہیں، اب تو ہمیں بھی دل کرتا ہے کوئی کنارہ ڈھونڈ لیں۔ وہ بحث چل رہی تھی کل، وہ کیا جانے کہ علماء کی مقام کیا ہے۔ میں نے دفاع کرتے ہوئے علماء کی فضیلت، میں نے کہا صحیح معنوں میں جو عالم بن جاتا ہے وہ شیطان کے نغرے میں نہیں آتا، جو صحیح عالم ہے۔ اور آپ کے سامنے جو میڈیا عالم دکھاتا ہے، معافی چاہتا ہوں، آپ کوئی طاہر محمود اشرفی جیسے اور بھی کئی عالم ہوں گے، مرزا جیسے، آپ کو جو دکھاتے وہ عالم نہیں، اور انہیں میں ذاتی جانتا ہوں، بچپن سے جانتا ہوں، اور وہ آپ کے سامنے آپ اس کو عالم۔ اب ان میں غلطیاں بھی آتی ہیں، ان کے خلاف بیانات بھی آتے ہیں، شراب بھی پکڑی جاتی ہے، غلط کام بھی ہو جاتا، تو آپ سارے مولویوں کو لائن میں۔ بھائی داڑھی رکھ لینے سے، حلیہ ٹوپی ڈال لینے سے کوئی مولوی بن جائے گا؟ آپ مکینکی والے پیچ کس پلاس رکھ لیں، کیا آپ الیکٹریشین بن جائیں گے؟ آپ کے پاس پوری کٹ ہو الیکٹریشین والی، کر لیں گے کام؟ آپ اے سی کی وہ پوری گیس گوس والی ڈبی رکھ لیں، کیا آپ کر لیں گے؟ یہ بروپیے ہر دور میں رہے ہیں۔ جو صحیح عالم ہو جاتا ہے شیطان کا وار۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وضو کر رہے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، عصر کا وقت ہے یا ظہر کا وقت ہے، ایک اچانک بادل نمودار ہو جاتا ہے، اور اس بادل میں آ کر آواز آتی ہے، غیبی آواز، غیبی آواز، اے عبد القادر میں تیرا رب بول رہا ہوں، تمہیں اب ہمیشہ کے لیے نمازوں کی پابندی سے چھوٹ دیتا ہوں، تجھے بریت دیتا ہوں، میں تیرا رب کہہ رہا ہوں عبد القادر تو نے ساری عمر عبادت کر لی، علم پڑھ لیا، عمل کیا، کتابیں لکھی، لاکھوں مسلمان کیے، دنیا کو راہ راست پہ لگایا، ہم نے آپ کو غوث کا مقام دے دیا، ہم نے آپ کو ابدال قطب کا مقام دے دیا، ہم نے آپ غوث الاعظم کا درجہ دے دیا، اب ہمیشہ کے لیے آپ پہ نماز فرض نہیں رہی، آپ پہ روزے فرض نہیں، آپ کو بخش دیا گیا۔ اللہ اب اگر غوث پاک آپ کے بزرگوں جیسے ہوتے جو لال پیلے چرس مرس جو آپ کے کنسپٹ میں پیر ہے وہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ وہ عالم تھے،
کہ جو عالم بن جائے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، کہیں تھوڑا بہت پھسل بھی جائے تو سنبھل جاتا ہے، انسان ہے نا، کہیں پھسل بھی جائے تو سنبھل جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی وضو بھی کر رہے ہیں، غیبی آواز بھی سن رہے ہیں، اوپر سے آواز آ رہی ہے آسمانوں سے، ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ آواز دے رہا ہے، عاطف کی آواز، غیب کی آواز۔ حضرت غوث پاک نے قرآن میں، ابھی میں نے جیسے میری آنکھوں کے سامنے فاتحہ اگلی صورتیں، ایسے پورا قرآن ایک لمحے میں، پورا قرآن جہاں جہاں آیات ہے نماز کی پابندی کا، پھر پوری حدیث گھما لی، کہیں بھی نہیں۔ پھر سیرت، ابھی میں نے کہا نا کہ نبی کی زندگی پڑھ رکھو، تم کہے کہ ہو کہ اپنے نبی مانتے ہو، اس کی زندگی بھی نہیں پڑھی، سیرت ہی نہیں پڑھی ان کی، کم سے کم پوری زندگی تو پڑھ لو۔ پھر آپ نے حضرت غوث پاک نے نبی پاک کی زندگی میں دیکھا جہاد میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، سخت گرمی میں کہیں بھی وہ بھی نہیں، تو علم نے مدد کی، قرآن پڑھے تھے ہیلپ لی، حدیث پڑھی تھی ہیلپ لی، نبی کی زندگی پڑھی تھی ہیلپ لی، کہا دباؤ جا شیطان، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میرے پاس اللہ کا کلام نبی کا فرمان ہے، کہیں بھی نہیں، تو مجھے غیبی آواز بن کے، بادل بن کے، خدا بن کے بہکا رہا ہے، نکل جا۔ اب وہ بھی شیطان جو وسوسوں کے اندر گھس جاتا ہے، آتے ہیں نا وسوسے بیویوں کے، مال کے، باہر ملک جانے، وہ تو وسوسوں میں گھس جاتا ہے۔ آج کل یہ شیطان ہر موبائل کے اندر بھی گھسا ہوا ہے، ایسے ہی کھولو آگے بی بی کھڑی ہوتی ہے، پنگڑا ڈالے، میں بھی کھولتا ہوں آگے بی بی آ جاتی ہے، چمک چھلو، ہر جگہ شیطان گھس گیا، کوئی جگہ شیطان کے سے محفوظ نہیں، کوئی جگہ نہیں۔ اس نے پرکھ لیا تھا کہ غوث پاک نے، کیونکہ عالم بعمل ہیں، ان کو علم تھا کہ معافی نہیں ہے جب تک سا نہیں نکلتا، تو نے کہا چلو جاتے جاتے ایک اور وار کر لیں، سن رہے ہو نا، آپ کو سنا رہا ہوں بھائی۔ جاتے جاتے شیطان نے کہا او عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا، ورنہ میں نے بڑے بڑے بہکا دیے ہیں۔ وہ حدیث مشکات میں پڑھا تھا، ایک دفعہ شیطان بنی اسرائیل کے لوگوں میں، عبادت گزاروں میں گھسا، بوتل لے کے، بزرگ بن کے، ایک عابد تسبیح والا، پورا حلیہ مولوی صاحب والا اس کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے بڑا پرہیزگار ہے تم، بڑی نمازیں، تہجد، نیکوکار، حاجی صاحب، سخی صاحب، بہت چنگے ہو، یہ ساری زمینیں، سارے آسمان، یہ سارا امریکہ افریقہ اس بوتل میں اللہ ڈال سکتا ہے، ڈال دے گا کہ نہیں؟ بوتل میں اتنا بڑا امریکہ افریقہ عرب زمین نہیں، بوتل بہت چھوٹی، سارے عمل ضائع۔ اس بوتل کو لے کر اس نے بڑے عبادت گزار جاہل، جھوٹے جو پیر بزرگ فنش کر دیے۔ جب بندہ انکار کر دے کسی کام کا بھی کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا، کافر، اس اللہ نہیں کر سکتا، فارغ، دوبارہ توبہ کر کے کلمہ پڑھے، بیوی سے دوبارہ فارغ، جتنیاں اس نے اب تک نمازیں، نفلیں، روزے، حجیں، قربانیاں، فنش، زیرو، وہ توبہ دوبارہ مسلمان ہونے سے واپس نہیں آئیں گی۔ کتنے لوگ خراب کیے، اس کو عادت پڑ گئی، اس نے کہا ایک علامہ صاحب کو بھی ذرا پھسلائیں، کیونکہ نبی نے فرمایا ایک عالم کا مر جانا ایسے جیسے کائنات کا مر جانا۔ اپنے ذہنوں سے خماس نکالیں، خوش نصیب ہیں آپ کے پاس آنے، آنے والا وقت جو میں دیکھ رہا ہوں بہت مشکل وقت دیکھ رہا ہوں، عالم کی تعداد ختم ہو رہی ہے،
عالم کو تنخواہ، عالم کو فیسلیٹیٹ نہیں کیا جاتا۔ میری طرح ہر ماں باپ کوئی ڈاکٹر انجینئر کو بڑی پوسٹوں جہاں خوشحال زندگی ہو، مال ہو، تھوڑا بہت کلمہ کلمہ تے سارے نہیں سیدھا کرانا ہے، لیکن عالم آنے والا وقت بہت برا ہے۔ اور جو آپ کے پاس بوڑھے باڑے کو بزرگ چند عالم ہے، ہاتھوں کو بوسہ دو، ان کی ہیلپ کرو، اخلاقی، محبت، مالی، ہر طرح سے، اور نیگیٹیوٹی اپنے اندر دماغ سے ان کے بارے میں بدگمانیاں، بری چیزیں نکال دو۔ آپ نے پچھلے جمعے نہیں سنا تھا کہ اللہ جس کو برباد کرنا چاہتا ہے وہ نیکوں کے خلاف اس کے اندر بغاوت ڈال دیتا ہے، وہ نیکوں کے خلاف بھونکنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب کسی کو برباد کرنا ہو، جہنم میں ڈالنا ہو، اس کو یہ کرتا ہے کہ وہ نیکوں کو بھونکنا شروع ہو جاتا ہے، نیکوں کے خلاف بغض، نیکوں کے خلاف، اپنا نہیں دیکھتا کہ تیرے اندر ہے کیا۔ اور ہر بندے نے اتنا ہی سوچنا جتنا اس کے پاس علم ہے۔ وہ دریا میں طغیانی آئی تو ایک مینڈک کنویں میں گر گیا پانی کے ساتھ، آگے جو کنویں میں مینڈک پیدا ہوا تھا بولا کہاں سے آیا؟ دریا سے۔ کتنا بڑا دریا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ اب اس نے کنویں میں پیدا ہو کر دریا تو نہیں دیکھا۔ آپ جس جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں آپ نے علم تو نہیں نا پڑھ لیا بھائی، جس جس کا کوئی عالم ہے، اسپیشلائزیشن ہے، اس جگہ پہ اس کی قدر کرو۔ جس نے اپنی زندگی، جوانی، بچپن جہاں خرچ کی ہے، آپ اس کو اس کی جگہ پہ اپریشیٹ کرو، سراہو، اس کو عزت دو، تاکہ شعبے جو اپنی اپنی جگہ کام کریں۔ سارے لگے ہوتے ہیں مولویوں کے خلاف، جاہل بھی، کباڑیا بھی، جی جیب ٹگا نہیں، علم دا پتہ نہیں، اللہ کو کلی سمجھے جڑا وہ بھی لگا، سارے مولوی نے چڑھائی۔ جس جس شعبے میں ہے اس کو اس جگہ پہ شیٹ کیجیے۔ اب وہ مینڈک جو کنویں والا تھا پوچھی جا رہا ہے دریا کتنا، کہ بھائی تو ادھر پیدا ہوا ہے، تجھے دریا کا اندازہ نہیں ہوگا جب تک تو دریا میں نہ جائے۔ تو جہاں جس سوسائٹی میں آپ کی پرورش، آپ کی جوانی گزری ہے، آپ کو اسی لیول کا نیریٹو ہے۔ جہاں مزدور کٹھے ہو کے رہتے ہیں وہ لوگوں کے خلاف غیبتیں، چھوٹے طبقے کے لوگ، جہاں پروفیسر رہتے ہیں وہ ریسرچ پہ بات کریں گے، جہاں آپ کی سوسائٹی دوسروں کے اپنے آئینے سے، اپنے یہ دھندلے چہرے سے، اپنی غلط سوسائٹی میں رہ کر آپ دوسروں کو بھی ایسا دیکھ رہے ہو، بڑے ذہن کے مالک بنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت غوث اعظم جب شیطان کا حملہ ناکام ہوا تو جاتے جاتے کہتا ہے یا عبد القادر آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا۔ گرچہ علم بھی ہیلپ کی تھی، علم نے قرآن میں غور کیا، حدیث میں، لیکن یہ اگر میں کہوں کہ مجھے میرا علم بچا رہا ہے تو یہ تکبر ہے، اور تکبر میں آیا بندہ نہیں بچتا، متکبر شخص تباہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ظالم جاتے ہوئے بھی حملے کر رہا ہے، مجھے میرے رب نے بچایا ہے۔ سبب کوئی بھی ہو، سبب شفا دعائی کہتے ہیں ڈاکٹر نے مجھے بچا لیا، پیچھے سبب اللہ ہے، اس نے اس کے اندر دوائی میں شفا رکھی۔ کوئی بھی کام ہے پیچھے اللہ ہے، مجھے اللہ نے بچایا ہے، میں کہوں میرا علم میں یہ تو تکبر ہو جائے گا۔ اللہ غنی۔ تو حاضرین محترم، باج علم کرے جو فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ ابھی کچھ دن پہلے میں شریف پورہ ادھر دروگے والے کی طرف ہے جنازہ پڑھانے گیا، تو جہاں انہوں نے رکھی تھی وہاں لکھا فلانا حسنی حسینی ٹگڑا 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 پیر صاحب، اور کمرے سے برآمد ہوا تو اتنی سی داڑھی، اور میں نے جب بڑے غور سے دیکھا تو وہ بچہ تھا جو کبھی میرے پاس پڑھتا تھا، وہ قرآن نہیں پڑھ سکا تھا، پھر سکول سے بھاگ گیا تھا، پھر اس کے 2 درجن کاموں پہ ڈالا تھا، کوئی فٹ نہیں ہوا، اب وہ 2 نمبر بابے کی جگہ فٹ ہو گیا۔ ذات کا پتہ نہیں مراسی تھا کہ کمہار تھا، سید الحسنی حسینی پڑھانی، اور اس کے بعد باج علم کرے جو فقیری۔ آپ جس کو پیر ماننے جا رہے ہو، جس سے فیض لینے جا رہے ہو، جس کی صحبت میں جا رہے ہو، اگر وہ عالم بعمل ہے
تو روز جایا کرو، ہفتے میں ضرور جایا کرو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، حضرت غوث پاک فرماتے ہیں، اگر اپنے شیخ، اپنے بزرگ، اپنے عالم کامل کو روزانہ ملو گے تو شیطان کے حملوں سے بچے رہے گے۔ زیادہ سے زیادہ دیر کرو تو 40 دن، اور 40 دن کے اندر اندر اگر شیخ کو ملو گے تو وسوسے، گندی خیال، گندے سوچ، جھوٹ بولنے، برائیاں اندر پنپ آئیں گی، اور 40 دن کے اندر مل لو تاکہ یہ جو اندر روحانی بیماریاں ہیں یہ مر جائیں، سپرے ہو جائے۔ اور اگر آپ لمبا عرصہ کسی بزرگ کے پاس نہیں بیٹھے گئے تو پھر آپ پر شیطان بزرگ بنے گا، آپ کو شیطان جکڑے گا، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا پھر شیطان ہو جاتا ہے۔ بہت ساری باتیں کرنی تھی لیکن میرا خیال ہے ٹائم مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں